12 آیت سے لے کر 17 آیت تک کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوک کر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ مقدس کلام کا یہاں تک پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز، خداوند کے کلام کو جب ہم سنتے ہیں اور ہمیں خداوند کے کلام سے ہمیں ایمان کی مضبوطی اور ہمیں ایمان میں مضبوطی کے ساتھ تقویت ملتی، کیونکہ خداوند کا کلام ہر صبح ہر شام تازہ ہے۔ میرے عزیز، جب بھی ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے تو ہمیں اس سے برکت ملتی ہے۔ میرے عزیز، آج ہم کلام مقدس میں سے جو سیکھنے والے ہیں یہ پرگمن کی کلیسیا ہے۔ اس کلیسیا کے متعلق اور اس جگہ، مقام اور اس کے سب و سبات کے متعلق یوں لکھا ہے کہ پرگمن کا مطلب شادی ہے۔ یہ کلیسیا ایک بڑی مضبوط کلیسیا ہے۔ میرے عزیز، پرگمن کی کلیسیا کا الحاق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، مسیح کی کلیسیا کے ساتھ ہے۔ 324 میں رومن شہنشاہ کانسٹنٹن بادشاہ، اس نے آسمان پر ایک بڑی رویا دیکھی، اور وہ رویا صلیب کی رویا تھی، اور جب وہ صبح اٹھا تو اس نے یہ رویا دوسروں کے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہودیوں کا نجات دہندہ جسے وہ یسوع مسیح کہتے ہیں، اس کو اس صلیب پر چڑھا دیا گیا اور وہ مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ ان کے لیے نجات کا نشان ہے۔ اور پھر اس بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ اس کا حریف جو ہے وہ اسے لڑنے کے لیے ہے۔ اس ملک کے 2 حصے ہو چکے، دوسری سائڈ پر دوسرا بادشاہ ہے، وہ چاہتا کہ اسے وہ زیر کرے اور پورے ملک پر قابض ہو جائے، اور اس نے کہا کہ اگر میں جنگ لڑتا ہوں اس کے ساتھ اور میں جنگ جیت لیتا ہوں تو میں پھر اس صلیب کا ماننے والا بن جاؤں گا۔
اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ جب جیت جاتا اور جیت کے بعد کانسٹنٹائن بادشاہ جو ہے وہ روما کے اندر وہ مسیحیت کو قائم کرتا ہے اور پراپر اس کا اعلان کرتا ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں 313 کا یہ واقعہ لکھا ہے اور 24 کے اندر آ کر، میرے عزیز، اس سے پہلے جب انہیں آزادی مل گئی مسیحی لوگوں کو اور وہاں کا سرکاری مذہب جو ہے وہ مسیحیت ہو گیا، میرے عزیز، یہ بھی ابلیس کی بہت بڑی چال تھی کہ اس نے بادشاہ کو اس میں شامل کر دیا، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بابلی مذہب بھی اسی میں آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، عزیر احسانی کے ان سالوں کے اندر جو کہ 250 سال ہیں، شروع کی کلیسیا نے بہت ظلم سہے ہیں۔ بادشاہوں کو نیزے کی نوک پر تلوار سے قتل کر دیتے اور ان کے ساتھ ظلم کرتے، گرم تیل ان کے اوپر پھینک دیتے، شیروں کے آگے ڈال دیتے اور ان کے ساتھ آنکھیں نکال دیتے۔ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کرتے۔ نیروں میں سب سے زیادہ ظلم کیے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرگمن کی جو کلیسیا ہے یہ آزاد اب کلیسیا ہے۔ میرے عزیز، پرگمن شہر جو ہے یہ سمرنا کی کلیسیا کے شمال کی طرف ہے اور بحر روم کی طرف ہے۔ بحر روم سے تقریباً یہ دور سمرنا کی کلیسیا جو ہے اس کے شمال میں بحر روم سے یہ تھوڑی دور کلیسیا ہے، اور ایک بڑا تجارتی یہ مرکز ہے، تجارت ہوتی ہے۔ عملی طور پر اور علمی طور پر یہاں پر ایک بڑی یونیورسٹی علم سیکھنے کے لیے اور سائنس کا علم سکھایا جاتا اور پھر طب کا بھی علم سکھایا جاتا۔ یہاں پر جو بڑی صنعت تھی وہ چمڑے کی صنعت تھی، اور چمڑے کے اوپر سے ایک جھلی اتار کے اس کو ایک کاغذ کی مانند اس کے اوپر لکھنے کا فن ان کے پاس تھا۔ یہ بڑی صنعت انہوں نے یہ یہاں پر لگائی۔ میرے عزیز، پرگمن کی کلیسیا جو تھی وہ دوسری کلیسیاؤں سے بت پرستی میں یہ پیچھے نہیں تھی۔ یہ ایک شہر بت پرست شہر تھا، یہاں پر بت پرستی ہوتی، یہاں پر شفا کا دیوتا تھا، وہ اس کا مندر تھا۔ یہ دیوتا جس کا مندر تھا وہاں پر، یہ دیوتا ان کو شفا دیتا اور اس کی پوجا کرتے، اور پھر وہاں پر سانپ کی، اژدہا کی وہاں پر پرستش ہوتی۔ سکندر اعظم کی فتوحات بھی یہاں سے شروع ہوتی۔ میرے عزیز، پرگمن کی کلیسیا، پرگمن سب سے بڑی بات یہاں پر بت پرستی بے انتہا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدی کا یہ بڑا اڈا تھا۔ شیطان کی یہ تختگاہ تھی، شیطان یہاں پر شیطانی کام کراتا ان سے، بدی، گناہ اور دیگر بت پرستی، زناکاری اور سارے بدی کے گناہ یہ یہاں پر ہوتے۔ آج وہاں پر پرگمن کلیسیا کی جگہ پر آج ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام برگما ہے۔ بہت چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے، اور وہاں سے یہ مسیحیت کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے
جب ہم مکاشفہ 2:12 کو پڑھتے تو وہاں پر یہ لکھا ہے کلام مقدس میں، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ یہاں پر جو 12ویں آیت میں لکھا ہے پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، پرگمن کے خادم کو لکھ۔ میرے عزیز کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ میرے عزیز خداوند یسوع مسیح کلام حق ہے، وہ کلمہ ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جب ہم یوحنا 1:1 میں دیکھتے، اور میرے عزیز یہ 2 دھاری تلوار ہے، تیز ہے۔ یہ کلام جو ہے سنانے والے کو اور سننے والے دونوں کو پیے وار کرتا ہے۔ میرے عزیز خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ یہ فرماتا ہے جس کے پاس کلام ہے جو صادق ہے اور سچ ہے، جس کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے، جو کلام حق ہے، جس سے کلام کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جو کلام کا سمندر ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ میرے عزیز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تلوار ہے یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اگلی آیت کو 13ویں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ خداوند کے کلام میں پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر بت پرستی عام ہے، وہاں پر شیطان کا اڈا ہے، اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کی تختگاہ بھی وہیں پر ہے، اس کی سکونت گاہ بھی وہیں ہے، اور مسیحی لوگ بھی وہاں پر بستے۔ اور پرگمن کی کلیسیا اس شیطان کی آرام گاہ میں، یہ بھی وہاں پر لکھا ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کے تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے، یہ بھی وہاں پر سکونت رکھتا ہے۔ یہ پرگمن کی کلیسیا کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پرگمن کی کلیسیا جو ہے، کلام مقدس میں یہ بات عیاں ہے، خداوند یہ فرماتے اور کہتے کہ یہ میرے نام پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ خداوند کی صفات پیش کرتے ہیں، صفت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ انتپاس وہاں پر شہید ہوا، جہاں پر شیطان کی آرامگاہ ہے، جہاں پر ابلیس کے اڈے ہیں، اور جب انہوں نے میرے بندے کو شہید کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے اس وقت بھی مجھ پر ایمان رکھا، اور اپنے ایمان سے تم لوگوں نے انکار ہرگز نہیں کیا۔ میرے عزیز کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر تم میرا اقرار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا، اگر تم میرا انکار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا انکار کروں گا۔ میرے عزیزو، ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہاں پر انتپاس کو شہید کیا گیا اور وہ ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوئے، اور پھر لکھا ہے کہ وہاں پر عزیر ثانی
ان کو قتل کرتے رہے، مارتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، دکھ دیتے رہے، لیکن یہ کلیسیا خدا ان کے ساتھ وفادار رہی۔ اس کے باوجود بھی لکھا ہے لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ یہ مکاشفہ 2 باب کی 14ویں آیت ہے جو پرگمن کلیسیا کے لیے یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ میرے عزیز یہ کلام ان کے لیے ہوا۔ میرے عزیز کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں شکایت اور ملامت یہ دونوں ہیں، آزمائش، دکھ اور یہ وفاداری کرنے والی کلیسیا ہے، وفادار رہنے والی کلیسیا ہے، آزمائشوں میں پوری اترنے والی کلیسیا ہے اور دکھ سہنے والی کلیسیا ہے۔ لیکن پھر بھی خداوند کو شکایت ہے۔ بلعام کی تعلیم اور نیکلیوں کی تعلیم کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ بلعام کی تعلیم اور نیکلیوں کی تعلیم سے یہ مدیانی اور موابی بادشاہوں بلعام کو اجرت پر بلوایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کریں۔ میرے عزیز جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے تو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، پہلا پطرس اس کا 2 باب، پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام مقدس میں دوسرا پطرس دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور بخور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے نہ راستی کی مزدوری کو عزیز جانا مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرف بول کر اسے نبی کی دیوانگی سے باز رکھا۔ میرے عزیز کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب بلعام گیا اور اس کے سامنے فرشتہ کھڑا ہوا اور اس نے اس گدی کو مارا اور وہ پھر بول اٹھی، کہتی ہے کہ میں آگے کیسے جاؤں، آگے خدا کا فرشتہ ہے، اتنا زور لگایا کہ آگے والے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ میرے عزیز خداوند کے کلام میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں بلعام کے لوگوں کی تعلیم اور پھر نیکلیوں کی تعلیم۔ کلام مقدس میں جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں ہم گنتی 25 باب کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے گنتی 25 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر میں 8 آیت تک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور اسرائیلی شتم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی باپ بغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو لوگ
बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं, उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इसराइल की जमात खैमा अजतमा के दरवाजे पर रो रही थी तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मदियानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फन्यास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने यह देखा तो उसने जमात में से उठा, हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और उस इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद डाला। तब बनी इस्राएल में से वबा जाती रही और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। मेरे अजीज, हम ये देख सकते हैं, हम इस बदी और इस गुनाह के बारे में देख सकते हैं जो इन्होंने मदियानी औरतों गैर औरतों के साथ जाकर ज़नाकारी की और उनके साथ शादी की और फिर उससे भी बढ़ा कि उनके बुतों को सिजदा किया और उन कुर्बानियों का गोश्त खाया और उनके साथ जाकर वो शामिल रहे और फिर खुदा ने उन्हें सजा दी। और फिर हम कलाम मुक़द्दस में गिनती 31 बाब को भी देख लेते हैं। कलाम मुक़द्दस में से 31 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, देख इन्हीं ने बलाम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावंद की हुक्मदुली कराई और यूं खुदावंद की जमात में वबा फैली। मेरे अजीज, इन्होंने उनसे खुदावंद की जमात से खुदा के हुजूर में हुक्म अदुली करवाई और वो सारे बदी और गुनाह और बुत परस्ती और ये सब कुछ उन्होंने करवाया। मेरे अजीज, बलाम की तालीम खुदा के लोग के बुत परस्ती करें और बुत परस्त औरतों के साथ शादी करें, वो ये तालीम देते थे, उनको उकसाते थे खुदा के लोगों को कि खुदा को छोड़ो, बुत परस्त औरतों के साथ आओ भी करो। इस तरह की वो तालीम देते और बुतों की पूजा की वो तालीम देते। मेरे अजीज, खुदा के खादिम, खुदा का सूरमा पतरस रसूल, यहूदा, यूहन्ना और पालोस भी बलाम के बारे में और उनकी तालीम के बारे में और नकलियों के बारे में जब वो खतूत लिखते तो इनकी तालीमात का भी वो जरूर जिक्र करते। नकलियों की तालीम यह थी कि वो खास किस्म के काहिन जो बनी इसराइल में से उनमें शामिल हो गए और अब वो इनको वहां बरकरार करते और उनको पोशीदा खास किस्म की उनको तालीम देते ताकि वो मसीही ईमान से मुनकिर हो जाए। पहली बात तो ये बताते कि यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं है, और उनको गलत तालीम देते और उनको उकसाते और जोर देते और वो अपनी खास तालीम वो उनको शरीयत की फिर सिखाते और घुमा फिरा कर फिर वो वहां ले आते और वो अपनी खास तालीम उनको देते। मेरे अजीज, बलाम की तालीम से उनकी तालीम मुख्तलिफ थी और इनकी तालीम जो थी, जो नकलियों की, उनसे तबाकुन थी ज्यादा। ये मसीहत को खत्म कर देने वाली थी। लेकिन इफसस की कलीसिया नकलियों से नफरत रखती थी, लेकिन परगम्बन ने इसे कबूल किया और ऐसे लोग इस कलीसिया के अंदर मौजूद थे।
جب ہم کلام مقدس کی یوحنا کا مکاشفہ 2:16 کو پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے بس توبہ کر، تو اٹھ کھڑا ہو اور توبہ کر لے، تو نیکلیوں کی تعلیم سے، بالام کی تعلیم سے، بت پرستی سے، حرام کاری سے اور ان تمام بدیوں سے اٹھ اور توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کیا ہی خوب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منہ کی تلوار سے میں تیرے ساتھ لڑوں گا اور میں تجھے فنا کر ڈالوں گا، تیرے ساتھ لڑوں گا۔ وہ فرد واحد اور کلیسیا کی بات کرتے اور اس کلیسیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے گناہوں کے بارے میں اور نیکلیوں کے بارے میں، بلعام کے بارے میں اور اس ساری تعلیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، نہیں تو میں جلد آ کر تیرے پاس اپنے منہ کی تلوار سے تیرے ساتھ لڑوں گا۔ اور فرماتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کو دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں جب من کی بات آتی ہے، پوشیدہ من کی بات آتی ہے، پوشیدہ روٹی کی بات آتی ہے، تو میرے عزیز سب سے پہلے بات بنی اسرائیل ہی کی آتی ہے کہ خدا نے آسمان سے انہیں وہ پاک من کھلایا۔ میرے عزیز، اس نے اپنے لوگوں کے لیے اچھی اچھی نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں، کیونکہ روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے جو غالب آئے پوشیدہ من دوں گا اسے کھانے کے لیے، وہ اس کے پیٹ کی بھوک کو مٹا ڈالے گا۔ میرے عزیز، وہ اسے زندگی دے گا۔ میرے عزیز، وہ پوشیدہ من دے گا۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں، زبور 78 اور اس کی 24ویں آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی، انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ ہاللیلویا! خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ میرے عزیز، یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے آسمان سے ان کے لیے من برسایا اور انہوں نے آسمانی خوراک کھائی۔ یہ وہ خوراک تھی جو 25ویں آیت میں لکھی ہے، 78 زبور کے اندر اور اس کی 26ویں آیت میں۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی ہے اور اس نے کھانا بیچ کر ان کو آسودہ کیا ہے۔ میرے عزیز، وہ آج تجھے اور مجھے بھی وہ پوشیدہ من دینے والا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں، خروج 16ویں باب میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ خروج 16ویں باب میں، خروج 16 باب کلام مقدس میں سے خروج 16 باب اور اس کی 31 آیت، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پھولوں کی طرح تھا۔ یہ وہ خوراک ہے جو آسمان سے ان کے لیے اتری۔ میرے عزیز، خداوند اپنے لوگوں کو خوراک دیتا ہے، 40 سال تک ان کو من کھلایا ہے اور
کے چشمے خداوند نے وہاں پر بنائے اور ان کے ساتھ آگے آگے چلتا رہا، اور پھر ان کے لیے غیر قوموں کے ساتھ اس نے جنگ لڑی۔ میرے عزیز، تیرا اور میرا خدا بڑی قدرت والا ہے، حشمت والا ہے، جلال والا ہے، اور اس کی گرج کی آواز سے یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں اور سمندر بحر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، تیرا اور میرا خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں، کلام مقدس میں سے حزقیل کی کتاب، حزقیل کی کتاب کلام مقدس میں سے اس کا 3 باب، حزقیل۔ اب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ تمار مجھے کھلایا، پھر اس نے مجھے کہا، آئے آدم زاد، اس تمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ ہاللیلویا! یہاں پر ہم پوشیدہ من کی بات کرتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو پوشیدہ من دیتا ہے اور ان کو وہ کلام عطا کرتا ہے، ان کو وہ نبوتی کلام عطا کرتا ہے، وہ کلام کے ذریعے نبوت کرتے ہیں آنے والی باتیں۔ اور کلام مقدس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو غالب آئے گا اس کو میں من دوں گا کھانے کے لیے۔ کیا دوں گا؟ من دوں گا۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من دوں گا، اس من میں سے دوں گا، یعنی اس کلام میں سے دوں گا۔ میرے عزیز، خداوند کا کلام ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، وہ پوشیدہ من دیتا ہے۔ میرے عزیز، پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، خدا انسان سے بے پناہ محبت رکھتے، پرگمن کی کلیسیا سے بھی وہ بہت زیادہ محبت رکھتے، اور وہ اس کی صفات بھی بیان کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو دکھ سہتا ہے، اور 250 سال عزیر ثانی کے بھی سالوں میں اس نے دکھ سہا ہے، تکلیف، مصیبت، پریشانی، حتیٰ کہ وہاں پر انتپاس کو کلام مقدس میں لکھا ہے جب شہید کیا گیا تو اس وقت میں یہ کلیسیا گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، اور یہ اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ میرے عزیز، دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے چند باتوں کی شکایت ہے۔ تیرے اندر بلعام کی تعلیم اور نیکلیوں کی تعلیم پائی جاتی ہے، تیرے اندر حرام کاری اور بت پرستی پائی جاتی ہے، تیرے اندر گندے اور گھنونے کام پائے جاتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نہیں تو میں اپنے منہ کی تلوار سے تیرے ساتھ لڑوں گا۔ اور کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من کھانے کو دوں گا۔ اور اس آیت کا آخری حصہ لکھا ہے، اور ایک سفید پتھر دوں گا۔ کیا دوں گا؟ ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا۔ میرے عزیز، وہ ایک پتھر دینے والا ہے تجھے اور مجھے، ایک مصمم بات ہے۔ یہ ایسا پتھر جس پر جو گرے گا وہ چکنا چور ہو جائے گا، لیکن یہ پتھر جس پر گرے گا وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ میرے عزیز، ایک ایسا پتھر دینے والا ہے۔ میرے عزیز، جب ہم پتھروں کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر کلام مقدس میں یہ بات آتی، غالب آنے والے کے لیے دوسرا انعام ایک سفید پتھر ہے جس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا۔ سردار کاہن کے سینہ بند کے نیچے ایک تھیلے میں 2 پراسرار پتھر ہوتے تھے۔ خروج 28 باب اور اس کی 30 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ ان میں سے سفید کا نام اوریم اور سیاہ کا نام تومیم تھا۔ وہ خدا کی مرضی معلوم
करने के लिए इस्तेमाल होता था। सिर्फ सरदार काहिन ही कानूनी तौर पर इन पत्थरों को इलाही मशवरा और अदालत के लिए देखने का मजाज था। हमारा सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा की मर्जी को जानते थे और हमेशा इसको पूरा करते थे। अब ये इनाम इनको पेश किया गया है, जो अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी ढूंढते और इसे पूरा करते हैं। खुदा के खादमों के लिए कलीसिया के अहम मामलात और उनके अरकान की रूहानियत की खातिर खुदा की मर्जी मालूम करना एक अजीम इम्तियाजी हक है। ये बात गौरतलब है कि इन दिनों इनामों में कुछ पुरअसरार पहलू भी है। मन के बारे में लफ्ज़ पोशीदा इस्तेमाल किया गया है और इस पत्थर के बारे में भी कहा गया है कि इस पर एक पोशीदा नाम लिखा हुआ है, जिसे इसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। इन दिनों इनामों की ये पुरअसरार सिफ्त जाहिर करती है कि खुदा इसके मुक़द्दसों के दरमियान एक ऐसा पुरअसरार, पोशीदा और मुबारक रिश्ता पाया जाता है जो रूहुल कुदुस के वसीला से इसी वक्त से कायम हो जाता है, जब आसमानी मुक़द्दसीन अभी इस ज़मीन पर ही होते हैं। और खुदावंद मसीह की आमद सानी पर यह भी अजीब तरीके से कायम होगा। बाबर के बुत परस्ती के निज़ाम में बहुत सी पोशीदा और पुरअसरार बातें सिखाई जाती थी और इन पर फख्र किया जाता था। इसलिए परगम्बर के मुक़द्दसों को खुदावंद के पोशीदा रिश्ता, पोशीदा इनामों, पोशीदा खुराक, पोशीदा मोहब्बत, पोशीदा मुरास, पोशीदा हिकमत और इन बेशुमार पोशीदा और पुरअसरार रूहानी बरकतों को जानना ज़रूर था, जो इनको खुदावंद यीशु मसीह में मुयस्सर हैं। आखिर में यह भी कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि मदरजा बाला दोनों इनाम हकीकी हों, जो तकसीम इनामात के दिन गालिब आने वालों को सचमुच पेश किए जाएंगे। मेरे अजीज, परगम्बन की कलीसिया से कहा गया है कि तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले। आज तेरे और मेरे लिए भी ये पैगाम है कि तू और मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अपनी सारी बुत परस्ती को दूर कर दें और अपना मन अपने मसीहा को दे दें और उसके साथ वफादारी के साथ जिंदगी बसर करें। तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।